أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سبحان اللہ. اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے کے اندر بھی اور اس کے آگے بھی انہی مسائل کا بیان ہے جو مسائل پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں، یعنی معاشرتی مسائل کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی حاکمیت اور عورت کی محکومیت کو بیان فرمایا کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے، کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہیں جگہ جگہ اگر کوئی حاکم نہ ہو تو وہاں ہر بندہ پھر حاکم بنتا ہے. جہاں ہر بندہ حاکم ہو وہاں معاشرے، ملتیں، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں بچتا وہاں. اور یہی ایک فلسفہ ہے کسی ایک بندے کے حاکم ہونے کا کہ وہاں پر کوئی ایک حاکم ہو تو نظام درست چلتا رہے. اسی لیے ملکوں میں صدر ایک ہوتا ہے، وزیر اعظم ایک ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہے یا نہیں؟ جہاں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نا کہ عورتوں پر مرد جو ہے وہ حاکم ہے، یہاں آ کے لوگوں کو مسئلہ ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. اس اسلامی حکم اور خدائی حکم پر لوگوں نے قدغن لگانے کے لیے، اس حکم کو توڑنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ڈرامے بنائے، فلمیں بنائیں اور باقاعدہ تعلیم دی کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے. عورت اور مرد جو ہے وہ دونوں کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے. ہیں جی، نعوذ باللہ من ذالک. جہاں رب کا حکم ہے وہاں تو ان کو سوچتی ہے کہ جناب مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن جہاں ان کی پارٹیاں ہیں وہاں کیوں نہیں کہتے؟ مثال کے طور پر عمران خان کی جماعت ہے، اس جماعت میں کتنی عورتیں ہیں؟ کوئی کہتی ہے میں عمران کے برابر ہوں، ہے تو وہ بھی مرد بھائی، اس کے برابر کیوں نہیں؟ پاکستان کے اس وقت جو صدر ہے کوئی نہیں کہتی عورت میں اس کے برابر ہوں. اپنے آپ کو، اور گھر کے اندر جو رب تبارک و تعالی نے مرد کو حاکمیت دی ہے اس کی حاکمیت کو چیلنج کرنے کے لیے ہر عورت بولنے پر تڑی ہوئی ہے. ہر عورت کو جناب اعتراض ہے، ہر بندے کو بھی اعتراض ہے، لبرل اور سیکولر کو. لیکن یہاں یہ بھی تو مرد ہیں بھائی، یہاں ان کی حاکمیت کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ آپ سکولوں میں چلے جائیں وہاں ایک ہی پرنسپل ہوتا، 3-4 پرنسپل نہیں ہوتے. وہاں نہیں ڈرامے بناتے، فلمیں بناتے، جی پرنسپل وہ بھی تو مرد ہے بھائی، ہیں وہ بھی تو مرد ہے اور مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں. وہاں ان سے حاکم کیوں مانا؟ یہاں صرف جو اسلام نے ایک معاشرتی نظام دیا ہے اس نظام کو چیلنج کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ان خواتین کے ذہنوں کے اندر گند بھر دیا گیا. پرنسپل کا آرڈر آ گیا جی، بحکم پرنسپل ہیں، بحکم مینیجر جناب، بحکم فلانا، بحکم فلانا. ہر ایک کا حکم مانا جائے، ایک رب کا حکم نہ مانا جائے. رب تبارک و تعالی نے اسے کہا ہے کہ یہ حاکم ہے، اور پھر مرد کو حاکم بنایا رب تبارک و تعالی نے، عورت کیوں نہیں؟ عورت کو حاکم کیوں نہیں بنایا؟ سب سے پہلی وجہ دیکھیں، مرد جو ہے وہ قوی ہے عورت سے، مرد جو ہے وہ طاقتور ہے عورت سے. کتنے سارے معاملات ہیں جن میں عورت جو ہے وہ معاملے کو نمٹا ہی نہیں سکتی. عورت اپنا دفاع نہیں کر سکتی، مرد اپنا دفاع کر سکتا ہے، مرد مدافع بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی. ایک لڑکی کہیں چلی جائے
یعنی کہ بندہ گاؤں سے اپنی بیٹی کو اکیلے روانہ کر دے لاہور تو پچھلے سارے ڈرتے ہی رہیں گے، اکیلی لڑکی گئی ہے، اکیلی لڑکی گئی ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، کیسے پہنچے گی، ہے یا نہیں؟ کئی لوگ روانہ کر دیتے ہیں جو عقل سے عاری ہوتے ہیں. اور اسی طرح کر کے اگر لڑکیاں جتنی بھی ہوں، 5 لڑکیاں بھی ہوں نا، وہ روانہ کر دیں تو پھر بھی پریشان ہی رہیں گے. ہیں تو لڑکیاں اکیلی چلے کہ لڑکیاں اکیلی ہوتی ہیں بھائی، چاہے 10 ہی کیوں نہ ہوں. یہ ایک مرد ساتھ ہو نا تو پھر کہتے ہیں یہ کوئی پریشانی نہیں، بندہ تو ساتھ ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ایک مرد جو ہے وہ ساتھ ہے تو پچھلے مطمئن ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہے. اگر لڑکیاں اکیلی ہیں تو 5 ہی کیوں نہیں ہیں، 6 7 ہی کیوں نہیں ہیں، سارے پریشان رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھائی ہمت ہی نہیں ہے، اس کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے، اس کے اندر دفاع کرنے کی طاقت نہیں ہے اس میں. تو پھر یہ حاکم کیسے بن سکتی ہے بھائی؟ حاکم تو وہی بنے گا جو اپنے آپ کو بھی بچاؤ کرے، کسی کا بھی بچاؤ کر سکے. تو یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی، کسی کا بچاؤ کیا کرے گی بھائی؟ گھر کے اندر چور آ جائیں تو سب سے پہلے چیخ خروش کی نکلتی ہے، سوائے رونے کے اسے کو کام نہیں ہوتا بیچاری کو. تو وہ حاکم بنے گی کیا؟ ہاں حاکم بنتی ہے صرف اپنے شوہر کے سامنے، ہاں حاکم بنتی ہے صرف رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے. رب تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کرتی ہے یہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو بھائی یہ انتہائی غلط سوچ ہے، ایک زہریلی سوچ ہے، رب تعالیٰ کے قانون کے خلاف، رب تعالیٰ کے قرآن کے خلاف. یار ایک جگہ مرد کو رب تبارک و تعالیٰ نے حاکمیت دیا گھر کے اندر، صرف اسی کی حاکمیت ہی چیلنج کیوں؟ باہر پرنسپل ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتی، کوئی ٹیچر آ کر یہ نہیں کہتے اور رہن دے تو بڑا ہے، کبھی کہتی ہے. منیجر ہوتے ہیں فیکٹریوں میں، عورتیں خواتین کام کرتی ہیں وہاں جناب، وہ وہاں جو منیجر بنا ہوتا ہے ان کا منیجر کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مینیجر کہتے ہیں اسے. وہ مینیجر جو ہے اس کو کوئی بات نہیں کرتی ہے، اس کی جناب منیجری کو کوئی چیلنج نہیں کرتی. عورتیں لڑکیاں نہیں چیلنج کرتی. اپنی پارٹی کے اندر جو بڑا ہے اسے بڑا ہی مانے گی، نعوذ باللہ من ذالک، خدا سے بڑھ کر مانتے ہیں اسے. اپنے شوہر کو جسے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کریم علیہ السلام نے سامنے، اگر کسی کو ہماری شریعت میں سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورت کو اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی جس بندے کو اتنی تعظیم ملے، شریعت دے، قرآن دے، رسول علیہ السلام دے، اس بندے کی حاکمیت جو ہے وہ چیلنج ہو جائے، اس کی حاکمیت کو پاؤں کے نیچے رون دیا جائے. اور وہ جو باہر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جی، سب کی حاکمیت تسلیم ہے، لیکن جہاں رب تعالیٰ حاکمیت دینے کی بات کرے گا وہ تسلیم نہیں ہے. تو ہمیں یہ پھر کہنا پڑے گا تم دین کے دشمن. یہ ٹی وی پر، فلموں میں، ڈراموں میں یہی چیزیں دکھا کر کے ہماری عورتوں کے دماغ خراب کر دیے گئے. آج بندہ پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھے، کیا کروں، میری عورت کو، بیوی کو کیا ہو گیا، اچھی بھلی تھی، اب وہ سامنے بولنے لگی ہے. بھائی کیوں نہ بولے، اس نے بولنے والیاں دیکھی ہیں. وہ جن کے سامنے بول رہی ہیں کھڑی ہو کر، ان کا شوہر نہیں ہے. ان کا شوہر ہو تو مارے منہ پہ چپڑا اسے، تو چپ کروا دے اسے. وہ تو شوہر نہیں ہے اس کا، وہ بیچارہ، اس سے بھی پیسے لینے کی مجبوری ہے. وہ کرائے کا جناب وہ شوہر بنا ہوا ہے یہ نہیں، کرائے کا ابا بنا ہوا ہے جس کے سامنے بول رہی ہیں. وہ ہمارے سامنے ایک تمرین ہے، ایک مشق ہے. اصل مقصد ان ذلیلوں کا یہ ہے ہمارے معاشرے تباہ ہو جائیں، ہمارے گھر برباد ہو جائیں، ہمارا جو ایک خاندانی نظام ہے جو شریعت نے، اسلام نے، قرآن نے، رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، وہ تباہ و برباد کر دی جائے. وہ کرنے پہ تو ان ذلیلوں کو پیسے ملتے ہیں. یہودی ان پر پیسوں کی جناب بارش کر رہے ہیں، نصرانی انہیں پیسوں سے نواز رہے ہیں جی. کفار جو ہیں وہ سارے کے سارے انہیں پیسے دے رہے ہیں. مسلمانوں کا خاندانی اور آئلی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے جائے. بات بات پہ طلاق ہو جی، گھر کے گھر ٹوٹ جائیں جناب. آج وہ عورتیں جو ہے نا وہ 60 سال میں جنہوں نے شرافت سے گزارے تھے، آج وہ بھی جناب اپنے شوہروں کے سامنے ان کی حاکمیت کو چیلنج کیے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں مانتی. بتائیں بھائی، عورتیں اپنے شوہروں کو ننگی گالیاں دے رہی ہیں. آخر یہ کس نے سکھایا ہے جی؟ باقی ہر ایک کی حاکمیت قبول ہے. آج کوئی ملک کھڑا ہو کے صرف اتنا کہہ دے میں امریکہ کے برابر ہوں، آگے کہ نہیں کہے، صرف یہ کہہ دے میں امریکہ کے برابر ہوں، دیکھنا پھر کیسے طبیعت صاف ہوتی ہے. صاف ہوگی نہیں ہوگی؟ وہ امریکہ اپنا جناب اپنی حاکمیت کسی کو چیلنج نہیں کرنے دیتا. تو پھر کیسے تیار ہو گئی؟ جس بندے کو رب تعالیٰ حاکمیت دے تو اسے چیلنج کرتی پھرتی ہے. حیا نہیں ہے تیرے میں؟ آج جو خواتین آج اپنے شوہر کو جناب جیسے وہ بیچارہ سارا دن کما کے گھر میں داخل ہو فوراً سینگوں پہ اٹھا لیتی ہے نا، اس کی وجہ جو اندر حضرت اقدس ٹی وی صاحب بیٹھے ہوئے نا، یہ ان کی برکت ہے سارے. اور دیکھیں فلمیں، ڈرامے، اور لیں گھروں میں جناب بڑی بڑی سکرینیں. بیٹی نے جناب قرآن پاک جہیز میں لے کر آئی تھی، آج تک قرآن پاک نہیں کھلا.
ٹی وی پہلے دن کھل گیا وہ بھی باپ نے جہیز میں دیا تھا، میری بیٹی بیچاری کیا کرے گی، بغیر ٹی وی کے برات کیسے رخصت ہو جائے گی؟ وہ ٹی وی بڑے والا وہ کھلا ہوا ہے سامنے، ہاں اس پہ روزانہ کپڑا بھی لگائیں گے، صفائی بھی کریں گے، قرآن پاک وہی بند پڑا ہوا ہے، بس اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو بھائی کچھ ہم بھی تو سوچیں، یہ ہمارے پاؤں پہ جو کڑہاڑی لگی ہے نا، یہ ہم نے خود ہی خریدی تھی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ماری کسی اور نے، کلاڑی جسے ہم نے خرید کے دی تھی ماری اسی نے ہے ہمیں، لیکن پیسے تو ہمارے لگے نا بھائی، بجلی کا بل تو ہم ہی دیتے ہیں نا۔ روزانہ جو اس پہ بے حیائی اور بے غیرتی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، بتائیں بھائی، اور اس کا جو بل آتا ہے وہ بل ہم دیں گے تو کیا مطلب دیں؟ تو یہ پہلا حساب یہی دینا پڑے گا۔ ہاں بھی بتا، جو پیسے تجھے دیے تھے تم نے کمایا تھا وہ خرچ کہاں کیا تھا؟ تو بتائیں ہر مہینے جو 300-400 روپے ہمارا اکیلا کیبل کا بل جائے گا، تو وہ ہمیں اگر ہمارے قیامت والے دن کھولا جائے تو کیا حساب دیں گے ہم رب تعالیٰ کو؟ بتائیں نا بھائی، کیا حساب دیں گے؟ تو یہ بھائی انہوں نے ہمارا آئلی نظام جو تباہ و برباد کیا ہے۔ آج عورتیں جو ہیں ان کو صرف ایک کی حاکمیت پہ اعتراض ہے، وہ ہے اپنے شوہر کی، بس یہی وجہ کہ آج عورت کہتی پھرتی ہے نہیں جی اپنا موضوع خود ڈھونڈو۔ ہاں یہ فلیکس اٹھائے پھرتی ہیں، پین فلیکس اٹھائے ہوئے انہوں نے سڑکوں پہ جناب نکلتی ہیں، مارچ والے مہینے میں نکلتی ہیں نا، 8 مارچ کو، ہاں 8 مارچ کو نکلتی ہیں باہر وہ ساری، اپنی فلانی خود کر لو، یہ خود کر لو، وہ خود کر لو تم۔ حالانکہ خلاق کائنات نے، آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ شریف جو ہے نا، اس میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ایک تقسیم فرمائی ہے۔ تمہارے رب تعالی نے لا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ خیال کرنا، آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو رب ارشاد فرما رہا ہے تم خیال کرنا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ شیطان تمہیں جنت سے نکال دے۔ لا، ادھر غور سے سننا یہ آیت مبارکہ، لا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، خیال کرنا یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے تو پھر کیا ہوگا؟ فتشقی، اے آدم تو پھر مشقت میں پڑ جائے گا، نکلو گے تم دونوں لیکن مشقت میں آدم پڑیں گے۔ کیوں؟ اللہ اکبر کبھی، کیا واضح پیغام دیا رب تبارک و تعالی نے، فرمایا کہ یہ جنت جو ہے نا، میں یہاں پر تمہیں بھوک بھی نہیں لگتی تو بے لباس بھی نہیں ہوتے ہیں، یہاں بھوک لگے تو روٹی کمانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تمہیں، یہاں ہر چیز میسر ہے، اور کپڑے جو ہے تمہارے وہ بھی میلے نہیں ہوتے، لباس جنتی ہے، جتنے مرضی تبدیل کرتے رہو۔ فَإِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، تمہیں یہاں پہ نہ بھوک لگتی ہے نہ تمہارے جناب تم بے لباس ہوتے ہو۔ فَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، یہاں تمہیں نہ دھوپ لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اندازہ لگائیں، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ یعنی یہ فرمایا کہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے شیطان، اگر میں مشقت میں تو آدم پڑ جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اسے بھوک لگے گی روٹی تو نے دینی ہے، اسے پیاس لگے گی پانی تو نے مہیا کرنا ہے، یہ اسے گرمی لگے گی مکان تو نے دینا ہے، اسے لباس کی ضرورت پڑے گی لباس تو نے دینا ہے، فتش کا مشقت میں تو پڑے گا۔ اس سے ثابت ہوا رب تبارک و تعالی نے مشقت والے سارے کام صرف مرد کے ذمہ لگائے ہیں، عورت کے ذمہ نہیں لگائے، عورت کے ذمہ مشقت والے کام نہیں لگائے رب تبارک و تعالی۔ آج ان ذلیلوں نے کیا کیا؟ رب تبارک و تعالی نے پھر بھی مشقت عورت پر ایک حد تک پڑی ہے، وہ کیا ہے؟ بچے جننے کی، بچے کو سنبھالنے کی۔ ایک مرتبہ مرد جو ہے وہ 5 منٹ قریب گیا ہے اپنی بیوی کے، وہ 2 سال کے لیے مصروف ہو گئی ہے یا نہیں ایسا؟ ایک پہلا سال جو ہے وہ سارا نہ وہ طبیعت ہی خراب رہتی ہے، اس کی الٹیاں قیا کرتے کرتے گزار دیتی ہے۔ اگر اسی عورت کو جناب مشقت دے دے اسلام میں، ہاں بھی تو جا کے باہر ڈیوٹیاں بھی کر، تو کیا کرے گی بتائیں؟ وہی عورت جو ہے 5 بچے جنے تو 1 سال دودھ پلانے کے، 1 سال دوسرے کام کے، وہ جناب 10 سال کے لیے چھٹی لے کے بیٹھ جائے کام سے، تو اس نے پھر نتیجہ کیا نکالا؟ اس نے کہا بچے میں نہیں جننے، پہلے اس نے کہا بچے 2 ہی اچھے، یہودی ذہن دیکھے کیسے کام کرتا ہے، اس نے کہا بچے 2 ہی اچھے۔ اب پھر اس نے عورتوں کو تیار کیا، اس نے کہا نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، میں کوئی فیکٹری ہوں، میں کوئی مشین ہوں بچے جننے والی۔ یہ انہیں پہنے فلیکس اٹھائے ہوئے تھے، یہ ابھی کی بات ہے، یہ مارچ پھر آ رہا ہے، دیکھ لیں گے آپ بھی، انہوں نے پہنے فلیکس اٹھائے ہوئے، میں بچے کیوں جنوں بھائی؟ تو بتائیں بھائی، اب جس مشقت کا رب تبارک و تعالی نے اسے مکلف کیا ہے، اس سے انکار کیا یا نہیں کیا اس نے؟ اور جس جو مشقت اس کے سر سے اسلام نے اٹھائی ہے، اس کی طرف سر دیتی پھرتی ہے وہ، نہیں میں نے مزدوری کرنی ہے، میں نے باہر جانا ہے، میں نے افسر بننا ہے، اور میں نے اپنے شوہر کو موضوع اٹھا کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ 600 بندے کو چائے دینے کے لیے اور ان کی سیٹیوں پہ اور بلوں پہ جناب بھاگتے ہوئے جاتی ہے، وہاں کیا چاہیے سر آپ کو؟
وہاں راضی ہے. اسلام جہاں اسے کہہ رہا ہے یہ کام تیرا ہے وہ نہیں کرتی. اسلام نے اسے گھر کی ملکہ بنایا ہے, یہ جناب لونڈی بنتی پھرتی ہے. اور ان کو بھی اعتراض ہے جناب اسلام میں لونڈیاں ہوتی تھی. میں نے کہا آپ کیا بنی ہوئی ہیں, آپ ہی تو بتائیں. 1900 بندے دفتر میں آتے ہیں, ہر ایک بندے کو سلام, یہ ہر ایک کو دانت نکال کے السلام علیکم کہنا ہے. اسلام نے تو تجھے یہ اجازت دی, اسلام نے تیری عزت برقرار رکھی ہے. تو صرف مل بھی ان سے جو تیرے محرم, جن کے ساتھ پہلے نکاح حرام کیا ہے, پھر ان کے ساتھ ملاقات اکیلے میں جائز قرار دی ہے اسلام نے. اندازہ لگا یہ 1900 بندوں کے ساتھ ملاقات روزانہ بھی لینا کا. اور اس کو بھی اعتراض ہے اسلام سختی کرتا ہے. اسلام میں لونڈیوں کا نظام ہے, بڑا مجبور کرتے تھے, ان کو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ بھی تو بندی ہوئی ہیں. ابھی یہ 3-4 دن پہلے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے صبح کے وقت, وہاں اخبار پڑھی تھی. میں نے کہا ہم بھی دیکھیں. اس میں لکھا ہوا تھا جناب عورتوں نے احتجاج کیا ہے راجن پور کے علاقے میں. میں نے بھیجی تھی اخبار کا ٹکڑا اپنے گروپ میں. انہوں نے کہا جی افسر آتے ہیں مہمہ ایجوکیشن میں, ماسٹران امت جو ہیں, انہوں نے کہا وہ آتے ہیں بہانے میں کئی گھنٹے نرسوں کو ٹیچریں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ٹھوکتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, وہاں سے جاتے نہیں. کہتے ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ ٹائم کم کیا جائے جناب ہمارے ساتھ ملاقات کا. ادھر بہانے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. میں نے کہا بتائیں جہاں پہ معلمان امت کا یہ حال ہوگا وہاں آگے پھر جو پڑھنے والے ہوں گے بیچاری جو پوچھ تیار ہوگی ان کا کیا حال ہوگا. یہ بھی تو غور کریں نا بندہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مشقت مرد کی, آپ ذرا اس بات کو میں سمجھانا یوں چاہوں گا آپ کے آسان الفاظ میں. جیسے ایک ملک ہوتا ہے نا, ہمارا ملک ہے, پوری دنیا میں یہی نظام ہے. وہاں 2 وزیر رکھے جاتے ہیں. وزیر ویسے بہت ہوتے ہیں, پاکستان میں تو ویسے ہی خشک لکڑیوں کا علیحدہ وزیر ہے, گیلیوں کا علیحدہ وزیر ہے. یعنی 5 وزارت علیحدہ بنا دو کہ جی یہ دھوپ کنٹرول کرنا ہے بھائی, یہ بجلی کا علیحدہ وزیر ہے. اندازہ لو. میں نے کہا بجلی ہے کوئی نہیں لیکن وزیر ہے, چلو کچھ نہ کچھ تو ہے یا نہیں. گیس کا علیحدہ وزیر ہے, مچھروں کا علیحدہ وزیر ہے نہیں وزیر. پچھلی بار ڈینگی مکاؤ, ڈینگی کے خلاف جہاد جگ جائے گا. میں جب بندے تو پتر بنا مچھر نال جہاد ہوگا تیرا تو نمرود نکلے بھائی, ہے یہ نہیں. جو بندہ رب تعالیٰ کے حکم پر جہاد نہیں کرے گا تو پھر یہی حرکتیں کرے گا. تو کسی بھی ملک کے اندر 2 وزارتیں انتہائی اہم ہوتی ہیں. ایک وزارت ہوتی ہے داخلیہ, ایک وزارت ہوتی ہے خارجیہ. وزارت خارجیہ جو ہوتی ہے وہ باہر کے معاملات نمٹاتی ہے, باہر کے ملکوں کے ساتھ اس کے روابط ہوں گے, جتنے بھی معاملات ان کے ہوں گے وہ اپنے ملک کے سربراہ کو وہ جواب دے ہوگا ان معاملات میں. اور وزارت داخلیہ جو ہوگی وہ اپنے ملک کے اندر کے حالات دیکھے گا جی. یعنی کہ وہ دیکھیں گے جناب رانے باندری کی کہاں ضرورت ہے تو وہاں پہ پہنچ جائے گا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے. تو یہ وزارت داخلیہ جو ہے یہ رب تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے عورت کو. وزارت داخلیہ کس کو عطا فرمائی ہے؟ عورت کو. یہ گھر کے معاملات دیکھے اور اس کے آپ اندازہ لگائیں, اس کے پھر ہر گھر کے داخلی معاملات کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے. جتنے بھی اس کے دوست ہوں گے ان کی بیویوں کے ساتھ اس کے تعلقات, کیونکہ وہ بھی ان کے گھر کا داخلی معاملہ ہے. اس کے تعلقات پھر اندر داخلی معاملات جتنے بھی ہوں گے سب تک اس کے تعلقات ہوں گے. اور مرد جو ہوں گے ان کے ساتھ سب کے تعلقات باہر کے یعنی کہ مرد کے ہوں گے. وزارت خارجیہ رب تبارک و تعالی نے مرد کو عطا فرمائی ہے, داخلیہ عورت کو عطا فرمائی ہے. اگر یہ دونوں وزارتیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کی جگہ سر پھنسانے کی کوشش کریں گے تو نظام سارا تباہ و برباد ہو جائے گا. نہ داخلی معاملات ٹھیک ہوں گے نہ خارجی معاملات ٹھیک ہوں گے, پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا. پھر ہے یہ نہیں ایسا؟ اب بتائیں بھائی جتنے بھی ہمارے وزیر داخلہ ہوئے ہیں آج تک ان کے معاملات میں وزیر خارجہ ٹانگ اٹکاتا ہے؟ نہیں اٹکاتا. ہر ایک بندہ کہے گا بھائی یہ تو عقل کے خلاف ہے. یار بتائیں جہاں پہ رب تبارک و تعالی جس کو خارجی میں ذمہ داری دے تو وہاں اس کی ذمہ داری میں داخلی معاملات کی ذمہ داری اٹھانے والی چھڑ دے. نہیں میں نے کرنا ہے, میں نے اٹھانا ہے. یہ کوئی قریب نہیں ہے کہ جیسے آج وہ انکار کر رہی ہیں کہ میں نے بچہ نہیں جننا, میں کو بچہ جننے والی مشین ہوں. کل کو یہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے سمجھوتا کر لیتے ہیں, 1 سال بچہ تو جنم دے دے 1 سال میں دے لوں, کیونکہ ذمہ داری تو اس نے آدھی سے زیادہ اس کی اٹھا لی ہے. اس کی وجہ بھی ایک پیچھے یہ تھی کہ عورت جب خود کما کے لائے گی نا پیسے تو پھر مرد کی سنے گی نہیں. ہاں جہاں پہ عورتیں کما کے آتی نا وہاں پہ مرد کو جوتے پڑتے ہیں, یہ بھی پکی بات ہے. یہ آیت مبارکہ دیکھ لیں, آگے اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا. یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی, الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہیں یہ عورتوں پر افسر ہیں. مرد عورتوں پر افسر ہیں. وہ کیا ہے جی؟ کیوں؟ 2 وجہیں خلاق کائنات نے بیان فرمائی. بما فضل اللہ
بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ دو سبب رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائے. میں پہلی وجہ یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جن بعض کو رب نے فضیلت دی ہے وہ مرد ہیں، جن بعض پر فضیلت ہے وہ عورتیں ہیں. جن پر فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ عورتیں ہیں. جن کو فضیلت ہے وہ کون ہے؟ وہ مرد ہیں. یہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ فضیلت جو ہے وہ تخلیق کی فضیلت ہے، پیدائشی فضیلت ہے. مرد کو پیدائشی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ فضیلت کیا ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے بات کھول چکا ہوں. وہ طاقت کی، قوت کی، دفاع کی ہے جی. یہ ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عطا فرمائی. اور آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالی نے؟ دوسری فضیلت وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. دوسری فضیلت یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. اس سے ثابت کیا ہوا کہ مرد کی ذمہ داری ہے مال کمانا اور مال خرچ کرنا. ٹھیک ہے جی. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت جو ہے گھر میں بچے جنم دے، بچوں کی پرورش کرے، اپنے شوہر کا خیال کرے اور اپنے گھریلو معاملات جو ہیں یعنی داخلیہ امور جو ہیں ان کو نمٹائے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ دو سبب خلاق کائنات نے خود بیان فرمائے. یہ دو چیزیں جو ہیں ان دو وجہوں کی وجہ، ان دو وجہوں کے سبب ہم نے مرد کو عورت پر حاکمیت عطا فرمائی. لیکن یہاں تو کچھ نہیں بھائی. جب عورت کما کے لائے گی، عورت کما کے لائے گی تو پھر وہ مرد کی بات تو نہیں سنے گی بھائی. میں سامنے قرآن پاک ہے یار، میں حقیقت بڑی بات ہے، میں پیچھے مسجد میں تھا تو عید والے دن نا کھالیں اکٹھے کرتے تھے لوگ اور میں وہیں بیٹھا تھا. تو اس وقت میرا ویسے وہاں کام جو نا کھالیں اکٹھے اور ہی کرتے تھے. میرا وہاں کام یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے 10-15 جانور ہوتے تھے، ان کا گوشت میں نے تقسیم کرنا ہوتا تھا. جب تولتے تھے تو وہ سارا میں دیتا تھا. عید والے دن این یعنی کہ جانور ذبح ہو رہے ہیں ہمارے، میں باہر کرسی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے گوشت لینے کے لیے. ایک گھر تھا، اندر سے ایک خاتون نے جناب اپنے شوہر کو دھکا دے کے باہر گرایا اور اس کے منہ سے ایسی سی گندی گالی نکلی اور اس نے یہ کہا کہ کماؤں میں. اس کا اپنا کام تھا عورت کا نا چمڑے کا. کماؤں میں اور کھائے تو، ٹھیک ہے، اور بدماشی بھی تو کرے. بدماشی تیری نہیں چلے گی. اگر بدماشی چلانی ہے تو پھر تو کما. اندازہ لگا کیا کہا ہے اس نے. تو جہاں پہ یہ نظام ہوگا نا بھائی، مرد جو ہیں وہ حضرت اقدس بن کے بیٹھیں گے اور عورتیں کما کر لائیں گی، تو پھر وہ مرد جو ہے نا وہ اس سے عزت کی توقع نہ کریں کہ وہ جناب عزت کرے گی، وہ جناب آپ کے سامنے جناب دب کے رہے گی. نہ نہ نہ، اس نے پھر یہی حال کرنا. اچھا وہ باہر بندہ گرا نا دھکا مارنے سے، تو وہ اس نے اوپر سے اپنی لات مبارکہ سے 2-4 ٹھوٹے بھی چلا دیے. یہ تو جب اس نے دیکھا کہ بندے دیکھ رہے ہیں، پھر وہ عورت دوڑ کے اندر گھس گئی تو وہ بندہ بیچارہ باہر میں تھوڑا بہت سنبھل کے پھر اندر گیا. میں نے کہا پتہ نہیں بیچارے بھیشتی کے ساتھ اب کیا ہوگی. جی اندازہ لگائیں. تو بھائی یہ حال ہوگا. لوگ سستی کا شکار تو ہوتے ہیں، چلو ٹھیک ہے کمانے جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا. بھائی یہ سعادت مند خواتین کچھ وہ کوئی اور ہی ہوتی ہیں جو اپنی طرف سے کھلائیں بھی اپنے شوہر کو اور ساتھ اس کی عزت بھی کریں. جن کے نزدیک رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی حیا ہوتی ہے، جن کے نزدیک خلاق کائنات کا حکم بڑا ہوتا ہے، جن کے نزدیک رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کا پاس ہوتا ہے نا، وہ عورتیں چلو کسی مجبوری کی وجہ سے چلو کما بھی رہی ہیں، پردے میں شرعی پردے میں جاتی ہیں آتی ہیں، ان پر بھی شریعت نے ایک حد تک اجازت دی ہے. عورتیں جاتی ہیں کماتی ہیں، بیچاری کما کے لاتی ہیں، اپنے شوہر کو کھلا کر کے پھر اس کی عزت کرے. میں کہتا ہوں اس وقت میں ولی ہے عورت جی. لیکن یہ جو بطور فیشن کے جاتی ہیں، ایک مرتبہ نا نوائب وقت اخبار ہے، اس پہ ایک مضمون چھپا تھا، وہ بھی ایک خاتون کا تھا. اس نے لکھا کہ وہ گئی عورت نا خود نوکری ڈھونڈنے کے لیے کہیں پہ. نوکریاں کتنی تھی؟ اس نے کہا 2500-2600 عورتیں تھیں اور جو سیٹیں تھیں وہ کل 2 تھیں. سیٹیں کل 2 تھیں. کہتے ہیں جی وہ ایک لڑکی کھڑی تھی تو وہ سلیکٹ ہوئی. کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں؟ کہتے وہ لڑکے سارے، لڑکیاں تھوڑی سی تھیں، لڑکے بہت زیادہ تھے. کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے تو بڑی امیر گھر کی لگتی ہیں، تو آپ پھر کیوں؟ اس نے کہا میرے نا اصل میں کوئی 4-5 مہینے رہ گئے ہیں باہر جانے کو، میرا نکاح بھی ہو گیا ہے، شادی بھی ہو گئی ہے، تو پھر میں نے جانا تھا باہر، تو میں نے کہا ایسے گھر میں بیٹھ کے بور ہونا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لگ جائیں. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی بے حیائی والی بات ہے. بھی تو نے چلے جانا ہے باہر،
اس نے کہا 4-5 مہینے میرے رہ گئے ہیں باہر جانے کو. میں نے کہا چلو لگ جاتی ہوں, گھر میں بیٹھ کے بور ہوں گئی, چلو باہر سے تازی ہوا کھاتی رہوں گی. یعنی یہ لگ جائے گی اور یہ باہر چلی جائے گی نوکری چھوڑ کر, پھر بعد میں پھر وہی دنگا دھنگا مشتی ہوگی, پھر نورا کشتی ہوگی, پھر جناب وہی معاملات ہوں گے. حکومت نے پھر اشتہار دینے آج بھی کون کون لگنا چاہتا ہے, اس سے وہ لڑکے بیچارے ان کا بھی حق مارا جائے گا, وہ بھی نہیں لگ سکیں گے. یہ کیا یار, یعنی ان کے نزدیک ایک فیشن بن چکا ہے. باہر کام کرنا مجبوری نہیں ہے, کچھ مجبور خواتین بھی ہیں, اس ان کی مجبوری سے بھی انکار نہیں ہے, لیکن اکثریت ان میں وہ عورتیں ہیں جو گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتی, اپنے شوہروں کے حکم ماننا پسند نہیں کرتی, صرف اور صرف اپنے شوہروں سے جان چھڑانے کے لیے وہ گھر سے باہر جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 2 اسباب بیان فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ خلقی فضیلت, تخلیقی یعنی پیدائشی فضیلت جو مرد کو حاصل ہے کہ وہ اس کا مرد ہونا یہ فضیلت کا باعث ہے. اور دوسری فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. مرد کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں, اس لیے مرد کو فضیلت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.